اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ٹرینر ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ جو سطحی علم ہوتا ہے یہ مسائل کھڑے کرتا ہے، اور اگر ہم دین کی بات کریں تو دین میں یہ مسئلے نہیں کھڑے کرتا، یہ دین بیزاری پیدا کرتا ہے۔ اس کو اور آسان کروں تو گمراہی پیدا کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سطحی علم پر آتے ہیں اور سطحی چیزیں لے کے چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کی جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ گوگل کو دیکھ لیں۔ گوگل بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، لیکن وہ اتنا کچھ دیتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کو گوگل سے تلاش کریں، وہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ۔ پھر آپ خود فیصلہ کرنے لگیں گے اپنی عقل سے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا۔ یہ عقل کبھی کامل نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے جی انسان کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے، نہیں ایسا ہوتا۔ کیسے کر جائیں گے آپ؟ خصوصاً دینیات میں ساری چیزوں کا عقلی فیصلہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی فن پر، کسی عنوان پر مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس فن میں اچھے اور برے کا امتیاز کرنے کا ہمیں سلیقہ آتا ہو، وہ قانون آتے ہوں کہ ہم صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکیں۔ میں مختصر سے وقت میں اور وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تفسیر کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں کس کتاب کو علماء نے اور تفسیریں لکھنے والوں نے، اصول تفسیر بیان کرنے والوں نے راجح قرار دیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کن کن تفسیروں پر علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، ان کی تحریرات بھروسے مند نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا، تو پھر آپ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ آپ نے غیر معتبر تفسیر کو اٹھایا، دین کے نام پر آپ نے بہت سارا مطالعہ کر لیا، جلدوں میں کتابیں پڑھ لی، اور پھر فائنلی آپ الجھ کے رہ گئے کیونکہ آپ نے ایک گوگل اٹھا لیا ہے، غیر معتبر کتاب اٹھا لی۔ اب معتبر اور غیر معتبر کا فرق یہ ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پڑھنے بیٹھیں گے ہم تفسیر اور معلومات لیں گے پروفیسر بھائی سے کہ بھائی میں کون سی تفسیر پڑھوں۔ تفسیر کا اگر آپ نے فن سیکھنا ہے اور تفسیر کا مطالعہ کرنے کا آپ کا دل کر رہا ہے تو میرے محترم پھر آپ کو مفسرین کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو علم تفسیر لکھنے والوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اصول تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس لہجے کی تفسیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اولاً آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے مفسرین معتبر، پھر یہ پتا ہونا چاہیے کس کتاب کا درجہ کیا ہے۔ یعنی اگر دو کتابوں میں الگ الگ بات آ گئی ہے تو آپ نے کس کتاب کی عبارت کو ترجیح دینی ہے۔ یہاں یہ خیالات نہیں چلیں گے کہ میری عقل کہتی ہے کہ میں اس کو ترجیح دے دوں۔ ایک بات مفسر کی اصولوں کے مطابق ہے، دوسری بات آپ کی رائے کے مطابق ہے، تو آپ کی رائے کا اعتبار نہیں چلے گا۔ ہر فن میں، ہر فن، آپ تفسیر لیں گے، آپ حدیث لیں گے، آپ منطق لیں گے، فلسفہ لیں گے، بلاغت لیں گے، کوئی سا بھی فن لیں گے، اس فن کی کتابوں کے درجات بنیں گے، اور اسی اعتبار سے آپ ان اقوال کو اسٹڈی کریں گے اور پھر اپنے علم کی گہرائی تک جائیں گے۔ ہمارا المیہ ہے یہ، ہم سطحی علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو سطحی علم ہے یہ گمراہی پیدا کرتا ہے، یہ نورانیت نہیں دیتا، یہ نورانیت نہیں دیتا۔ اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایرا غیرہ بخاری اٹھا لیتا ہے،
اب دیکھیں بخاری اور مسلم دو کتابیں ہیں، اٹھا لی ہیں بخاری، مسلم بھی اٹھا لی، 4 کتابیں اور بھی حدیث کی لے لی، وہ اپنے سامنے رکھ لی، ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی، اور جو من میں آیا وہ بولتے ہی چلا گیا۔ حالانکہ اصول حدیث، شرح حدیث، یہ ساری چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ صرف الفاظ حدیث پر گفتگو کرنے لگیں گے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، آپ الفاظ حدیث پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بخاری کے ترجمات الباب کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں نا کہ اردو والی بخاری پڑھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم محدث بن گئے ہیں۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا نا، خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا۔ یہ اردو والی بخاری پڑھی ہے اور اس کے بعد ہم محدث ہو گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا، تم نے اگر وہ بات سمجھی ہے جو جمہور محدثین کو سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے قریب رہنے والوں نے اگر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے شاگردوں نے، تابعین نے اگر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لیا، اجتہاد والے اماموں نے اگر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لیا، تم کس باغ کی مولی ہو بھائی؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں کس نے بولا یہ مطلب لینے کا؟ اور پھر سیاںا نہ بننے کی کوشش کریں کہ جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پچھلوں کو نہیں آئی۔ یہ پچھلوں کو نہ آنی اور آپ کو آنی، یہ صرف اور صرف نادانی، صرف اور صرف نادانی ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ ہم اپنا منجن بیچنا اگر چاہتے ہیں تو پھر بیچتے رہیں، لیکن خدا کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں اور کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں تو پھر عافیت اس میں جانیں۔ آپ پڑھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دین نہ پڑھیں، پڑھیں، سطحی سے آگے نکلیں۔ آپ جس فن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بخاری پڑھنا چاہتے ہیں تو بخاری کے آپ جتنے اسباب ہیں وہ پورے کریں۔ آپ قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، المیہ ہے نا، مطلب قرآن کی عربی آتی نہیں کسی کو، اور مفسرین نے لکھا ہے 17 علوم نہ آتے ہوں تو قرآن میں آپ تفسیر بیان نہیں کر سکتے، معنی مفاہیم نہیں بیان کر سکتے قرآن کے۔ آپ مفسر کے لیے 17 علوم کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ 17 علوم کما حق آتے ہوں تو اجازت ملتی ہے کہ آپ لب کشائی فرمائیں، ورنہ آپ منہ بند رکھیں اور اسلاف نے جو کام کیا ہے اس کو آگے بیان کریں۔ آپ کو اپنے اجتہادات کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس طرح قرآن کے لیے یہ علوم ضروری ہیں، یہی علوم دیگر عبارات کے فہم کے لیے بھی ضروری ہوتے۔ لہٰذا اس بات پہ بڑی خاص توجہ دیں۔ علم ایک ہی فن چاہے آپ سیکھیں، لیکن اس کو گہرائی والا سیکھیں، سطحی علم نہیں ہونا چاہیے۔ صرف کتابیں کھول لینا یہ کمال نہیں ہوتا۔ اب گہرائی کے لیے اس فن سے متعلقہ جتنی چیزیں آتی ہیں ان کا مطالعہ ہونا ضروری ہے، ان چیزوں پر نظر ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے چاہا آنے والے کلپس میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ عبارات جب آتی ہیں تو پھر ایک عبارت کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی فن کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہماری سیریل چلے گی۔ دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔